حافظ پیاری صاحب کے واقعے کا یہ تیسرا حصہ ہے اور غالباً یہ آخری حصہ بھی ہوگا۔ کوشش کروں گا کہ اسی حصے میں یہ واقعہ پورا مکمل ہو جائے۔ تو اب یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ غرض بہت حافظ پیاری صاحب فرماتے ہیں کہ بہت مال و متاع میں نے اسی دھن میں صرف کیا، اپنے مکان سے روپیہ پیسہ لاتا اور یہاں اس طرح خرچ کر ڈالتا۔ میں اکثر حضور پر نور کی خدمت میں طرح طرح کی مٹھائیاں اور تحائف پیش کیا کرتا تھا، جس کی غرض یہ ہوتی تھی کہ حضور کے ہاتھوں سے چیزیں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ کیا عجیب ہے کہ اس کے حصے میں بھی کوئی چیز آ جائے۔ میں جس وقت جو چیز پیش کرتا تھا آپ اسے قبول فرما کر اسی لڑکی کے مکان پر بھیج دینے کا حکم فرماتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ مجھ سے ایک صاحب نے فرمایا کہ حافظ اگر 5 روپے تم ہم کو دو تو ہم تمہیں اس سے ملا دیں گے، پیاری سے اگر تم 5 روپے ہمیں دو تو۔ میرے پاس اس وقت کچھ نہ تھا، اس لیے میں خاموش رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان دنوں مولوی عبدالحمید صاحب رئیس نیورا جو آنریبل جسٹس مولوی سید شرف الدین صاحب وارسی بالقابہ کے بھائی تھے، آئے ہوئے ہیں۔ ان کی جیب میں ایک سونے کی نہایت پیش قیمت گھڑی ہے، وہ تم کسی تدبیر سے لا دو تو ہم ملاقات کرا دیں۔ اس وقت دن کے 10-11 بجے ہوں گے۔ وہ کوٹھے پر ٹھہرے تھے۔ میں وہاں پہنچا اور نہ میں نے کسی سے کچھ بات کی نہ کچھ کہا۔ ان کی جیب سے نہایت عجلت کے ساتھ گھڑی نکال کر کوٹھے سے کود پڑا۔ وہ چلانے لگے کہ حافظ گھڑی کہاں لے جاتے ہو، مگر کون سنتا تھا۔ یہ سن کر نور محمد شاہ وغیرہ خادمان بارگاہ نے مجھ کو پکڑ لیا اور گھڑی کے ساتھ مجھ کو حضور انور کے روبرو پیش کر کے واقعہ بیان کیا۔ اس وقت حضور پر نور نے ارشاد فرمایا کہ حافظ کو نکال دو، یہاں نہ آنے پائے، اور نور وز علی سے بھی کہہ دو کہ اپنے مکان پر نہ رہنے دیں، ہم کو بدنام کرتے ہیں، لوگ کہیں گے کہ یہی چوری کراتے ہیں، ان کی بھی شرکت ہوگی۔ چنانچہ میں اسی روز نکال دیا گیا۔ نوروز علی صاحب جن کے مکان پر رہتا تھا انہوں نے بھی رخصت کر دیا۔ رات بھر ادھر ادھر بسر کی۔ صبح کو معلوم ہوا کہ حضور انور قصبہ سوہالی تشریف لے گئے۔ میں بھی وہاں پہنچا اور دروازے پر جا کر صدا لگائی تو لوگوں نے مجھ کو خدمت عالی میں پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا سنو حافظ، اب تم دیوا میں نہیں جا سکتے، ہماری بدنامی ہوتی ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ کچھ ہو جائے میں ضرور جاؤں گا۔ چنانچہ میں دیوا شریف میں گیا، دن بھر ادھر ادھر پھرتا رہا اور رات کو اس لڑکی کے مکان پر پچھواڑے دیوار سے سر لگائے ہوئے پڑا رہتا تھا۔ جب لوگوں نے اس حالت میں بھی تنگ کیا تو ایک روز میں خود بخود الہ آباد کو چل دیا اور وہاں پہنچ کر کمپنی باغ کی طرف جا نکلا اور وہاں پھولوں کی سیر دیکھنے لگا۔ گل بے رخ یار خوش بناشد، بے یار بہار خوش نباشد، اور مردہ دلی کی حالت میں اس بہار سے کیا شگفتگی ہو سکتی تھی۔ میں سرد آہیں بھرتا ہوا ادھر ادھر پھر رہا تھا کہ حسن اتفاق سے مسٹر کاکون بیرسٹر آ گئے۔ وہ خود بخود مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ میں نے ان سے اپنا سب حال بیان کر دیا اور اپنی بیتی سب کہہ سنائی۔ ان کو خدا جانے کیوں میرے حال پر رحم آ گیا۔ وہ اپنی ٹمٹم میں سوار کرا کے مجھے اپنی کوٹھی پر لے گئے اور نہایت غور سے میری داستان سنتے رہے۔ میں 2-3 دن ان کا مہمان رہا۔ انہوں نے یہ میری خاص توازے کی کہ ایک حلوائی کی دکان کی سب مٹھائی پیاری کے نام سے لٹوا دی اور مجھ کو 500 روپے دے کر یہ مشورہ دیا کہ تم بارات لے کر اس کے مکان پر پہنچ جاؤ، خواہ 2 ایک ہی آدمی بارات میں کیوں نہ ہو، اور اس لڑکی کے مکان پر باجا بجوا دو، بس اتنا کام کر دو اور ہم کو اطلاع دو۔
مقدمہ جیت کر لڑکی کو تمہارے حوالے کر دینا ہمارا کام ہے، یہ بیرسٹر صاحب نے ان سے کہا۔ وہ میرے ساتھ اس ہمدردی و محبت سے پیش آئے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھ کو اس سے خاص انس ہو گیا، مجھ کو ان سے خاص محبت ہو گئی تھی۔ اکثر بعد میں بھی ان سے ملنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ میں 500 روپے لے کر دیوا شریف آیا۔ یہاں معلوم ہوا کہ حضور انور ردولی شریف میں قاضی مظہر الحق صاحب کے مکان پر تشریف رکھتے ہیں، اور عبدالرؤف صاحب کے گھر میں یہ منت مانی تھی کہ حافظ کو نکال دیا جائے تو حضور کو تہبند بدلوائیں اور دعوت کریں۔ چنانچہ اب حضور کی تشریف آوری پر دعوت و احرام کی تیاری ہوگی۔ یہ خبر سنتے ہی میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور دل میں خیال آیا کہ باجے بجوانے سے پہلے چل کر قدم بوس ہو جاؤں، دیکھوں قسمت یاوری کرتی ہے کہ نہیں۔ کسی صورت سے خاص دیوا میں دعوت قبول ہو جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے میرے لیے۔ میں وہاں پہنچا اور میں نے حاضر ہو کر صدا لگائی کہ مزہ ہے پیاری کا، مزہ ہے پیاری کا، اور خدام سے ملا، ان کو کچھ تحائف وغیرہ بھی دیے اور دعوت کا پیام دیا۔ انہوں نے میری اطلاع کی اور عرض کیا کہ حافظ دیوا شریف میں حضور کی دعوت کا انتظام کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیوا میں کیا دعوت کریں گے، وہ چوری سے بدنام ہو گئے اور ہم کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ اس وقت تو لوگ چلے آئے، مگر رات کو پھر کوشش کرنے کا وعدہ کیا۔ رات کو ان لوگوں نے موقع پا کر سب واقعہ بیان کیا۔ حضور انور نے فرمایا اچھا بلاؤ۔ میں بلایا گیا، مجھ کو بلایا تو آپ نے سب حال پوچھا اور اس کے بعد فرمایا اگر تم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کی اپنی جانب اشارہ کر کے گردن مار دو تو ہم اس لڑکی سے ملا دیں گے۔ یہ سن کر میری زبان سے نہایت بے باکی کے ساتھ بے ساختہ نکلا کہ حضور میرا بس ہوتا تو ضرور ایسا کر دیتا۔ آپ میری اس جسارت پر زیر لب متبسم فرماتے ہوئے یعنی مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھ کو گلے سے لگایا اور فرمایا جاؤ دیوا میں ہم تمہاری دعوت کھائیں گے۔ میں چلا آیا اور حضور انور قمری مہینے کی 22 تاریخ کو دیوا شریف تشریف لائے۔ اس لڑکی کے اعزا کی طرف سے دعوت کا اہتمام شروع ہو گیا۔ یعنی حافظ پیاری صاحب کو وہاں سے 500 روپے ملے تھے بیرسٹر صاحب کے یہاں سے، اور انہوں نے بیرسٹر صاحب نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ جائیے اور بس باجا بجوا دیجیے اور بارات لے کر اس لڑکی کے گھر پہنچ جائیے، اور باقی آپ کو مقدمہ جتوانا میرا کام ہے۔ لیکن آپ نے کیا سوچا کہ میں حضور انور سے پہلے قدم بوس ہو لوں، بعد میں سارے کام کر لوں گا۔ تو سرکار کی آپ نے جو ہے دعوت کی، لوگوں سے جو ہے سفارش کرا کر، بہرحال سرکار نے وہ دعوت قبول کر لی۔ اب اس سے آگے جو ہے دعوت کا اہتمام ہونا شروع ہو گیا اور تہبند کا جلوس اٹھا۔ میں بھی اس وقت آستانے علی پر پہنچ گیا اور اپنی صدا لگائی مزہ ہے پیاری کا، مزہ ہے پیاری کا۔ جس وقت وہ تہبند اور شیرینی بارگاہ عالی میں پیش ہوئی، میں خیال کر رہا تھا کہ شیرینی میں ضرور اس کے ہاتھ لگے ہوں گے، اس لڑکی کے بھی ضرور ہاتھ لگے ہوں گے، خدا کرے مجھے بھی ملے۔ مگر عجیب بات ہوئی کہ رحیم شاہ صاحب جو تقسیم کر رہے تھے، انہوں نے سب کو تقسیم کی مگر مجھ کو نہ دیا۔ یک بارگی حضور انور میری جانب مخاطب ہوئے اور فرمایا حافظ تم کو حصہ نہیں ملا، اور اپنے دستے مبارک سے 3 لب بھر کر مجھ کو مٹھائی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر میں وہیں سے کھانا آیا تو کھانے میں سے بھی مجھ کو عطا فرمایا، اور فیرنی کی رکاب یعنی پلیٹ جو مٹی کی تھی وہ بھی مجھ کو عطا ہوئی، تو میں توڑ کر رکابیوں کو بھی کھا گیا۔ حافظ پیاری صاحب توڑ کر مٹی کی رکابیاں یعنی پلیٹیں تھیں، ان کو بھی توڑ کر کھا جاتے ہیں۔ اس قدر آپ کے سر پر محبت کا جنون سوار ہو گیا تھا کہ کہیں
اسی کے ہاتھ لگے ہوں گے ان پلیٹوں پر بھی۔ اس کے بعد میں نے دعوت کا اہتمام کیا اور اس کے مکان کے چاروں طرف پھر کر تہمند لایا اور حضور انور نے اس کو زیب جسم فرمایا، اور جو کھانا میں نے پیش کیا اس میں سے کچھ کھانا اس لڑکی کے مکان پر بھی بھیج دیا۔ اور اسی زمانہ میں پھر لوگوں کی زبانی میری شکایتیں سن کر آپ نے مجھ کو دیوا سے نکل جانے کا حکم دیا، اور 1.25 مہینہ تک میں دیوا کے باہر پریشان پھرتا رہا۔ ایک روز حلوہ لے کر حضور کی خدمت عالی میں حاضر ہوا۔ خدام سے اطلاع کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ایک پنجابی تھے، انہوں نے جا کر اطلاع کی کہ ایک عاشق آیا ہے۔ انہوں نے حضور انور نے ارشاد فرمایا کہ عاشق کو کون روک سکتا ہے، آنے دو۔ میں حاضر ہوا تو حضور نے زیر لب تبسم فرمایا، یعنی مسکرائے۔ میں نے حلوہ پیش کیا تو اس کو اس لڑکی کے مکان پر بھیجنے کا حکم دیا۔ اس لڑکی کے چچا مکان پر آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھ کو بلوایا۔ میں نہایت خوشی سے وہاں گیا۔ دوپہر کا وقت، چولہے کے اندر دست پناہ گرم ہو رہا تھا۔ انہوں نے مجھ کو پہلے تو سمجھایا کہ تم اس لڑکی کا نام لینا چھوڑ دو اور دیوا کا قیام ترک کر دو، یعنی دیوا کا آنا جانا ترک کر دو، یہاں رکنا جو ہے ترک کر دو، ختم کر دو۔ جب میں نے نہ مانا تو مجھ کو دست پناہ سے داغنا شروع کر دیا، یعنی لوہے کی سلاخیں، لوہے کی کوئی چیز ہوگی، اس کو گرم کر کے ان کے جو ہے لگانا شروع کر دیا۔ کہ ایک شخص نے مجھ کو اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا، وہ خائف ہو گیا کہ کہیں ان کو یہ لوگ مار نہ ڈالیں۔ چنانچہ اس نے مستقیم شاہ صاحبہ کے مکان پر جا کر ماما کو بلایا اور اپنا خیال، یعنی خدمتگاروں کو بلایا اور اپنا خیال ظاہر کیا۔ وہ ماما گھبرائی ہوئی حضور انور کی خدمت عالی میں پہنچیں اور عرض کیا کہ لیجئے فیصلہ ہو گیا، آج حافظ ان کے گھر میں بند ہے، مار ڈالا ہوگا۔ آپ نے فرمایا عاشق کا مار ڈالنا دل لگی نہیں ہے، آسان نہیں ہے عاشق کا مار ڈالنا۔ سرکار نے فرمایا، یہ فرماتے ہوئے دروازے پر تشریف لائے، اور اس وقت خدام بہت گھبرائے اور کہنے لگے عاشق ہیں، گھر میں گھس گئے ہوں گے، یعنی اور لوگوں نے سرکار کے سامنے کہا کہ عاشق ہیں، گھس گئے ہوں گے۔ آپ واپس چلے گئے اور خدام اس مکان پر پہنچ کر مجھ کو لے آئے۔ اس وقت میں اس لڑکی کے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا پہنے ہوئے تھا، اس کے پھٹ جانے سے سخت بدحواس تھا، داغنے اور مار پیٹ کا کچھ ہوش نہ تھا۔ حضور انور نے مجھ کو دیکھ کر فرمایا، ان کو مارنے سے کیا فائدہ، ظلم کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ بھی ہو چکا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ میں اپنی اسی حالت میں نعرے لگاتا ہوا اندر زندگی بسر کرنے لگا۔ یہی نعرے لگاتے ہوئے ایک مرتبہ بارش کے زمانہ میں خوب پانی برس رہا تھا۔ حضور انور فتح پور بسوا میں رونق افروز تھے۔ مجھے بلا کر ارشاد فرمایا کہ تم بہرائچ جاؤ اور کل آ کر ہم سے فتح پور میں ملو۔ اسی وقت پیادہ پا بہرائچ پہنچا، اور یعنی پیدل ہی، اور حضرت سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا۔ وہاں بیٹھ گیا تو کچھ غفلت سی طاری ہونے لگی۔ اسی حالت میں کیا دیکھتا ہوں کہ بڑا گاؤں میں اپنے مکان پر بیٹھا ہوں۔ حضور انور تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حافظ تم ہماری دعوت کرو تو پیاری ملے گی۔ دیکھیے بڑے غور سے اب یہاں سے آپ ایک ایک لفظ سنتے جائیے گا۔ اب آخری حصہ ہے یہ اس واقعے کا۔ حافظ تم اگر ہماری دعوت کرو تو پیاری تمہیں ملے گی۔ 11 تاریخ دوشنبے کا دن ہونا چاہیے۔ اب ہم دیوا جاتے ہیں، تم ہمارے ساتھ چلو۔ میں اسی خیال میں دیوا شریف پہنچا اور وہاں حضرت شاہ منم صاحب کی درگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ تعویذ مزار نہیں، یعنی مزار کا جو تعویذ ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ شاہ منم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ میں نے ان کا دست مبارک پکڑ لیا اور عرض کیا یہ تو فرمائیے پیاری کب ملے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ چادر چڑھاؤ گے تو ملے گی۔ اس کے بعد مجھے رخصت کر دیا گیا۔ آنکھ جو کھلی تو وہیں حضرت سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک تھا۔ وہاں سے اٹھ کر باہر آیا تو ایک اجنبی شخص
نے مجھ کو 300 روپے دیے، میں وہاں سے چل دیا اور دوسرے روز پیتے پور میں پہنچا۔ اس دن چاند رات تھی، حساب جو لگایا تو پیر کے دن 11ویں تاریخ ہوتی تھی۔ اب میں حضور انور کی خدمت عالی میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں 11 تاریخ کو پیر کے دن حضور کی دعوت کروں گا۔ فرمایا کہ جمعہ کو کر دینا۔ میں نے عرض کیا حضور ہی نے پیر کا دن پہلے مقرر فرمایا تھا۔ مسکرا کر فرمایا اچھا یہی صحیح۔ میں دیوا شریف میں حاضر ہوا اور شاہ فضل حسین صاحب وارثی سجادہ نشین شاہ منم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا اور سب واقعہ بیان کیا۔ تو میں نے جو شبی مبارک حضرت شاہ منم صاحب کی بتائی اس کی انہوں نے پوری تصدیق کی۔ میں نے 11 تاریخ کو 7 بجے صبح کے حضور پر نور کو تہمند بدلوایا اور 10 بجے کھانا حاضر کیا۔ حضور انور نے چادر چڑھانے کی نسبت دریافت فرمایا۔ میں نے عرض کیا اب چڑھاؤں گا۔ اس کے بعد میں باہر آیا اور حضرت شاہ منم صاحب کے مزار پر حاضر ہو کر چادر چڑھائی۔ مزار مبارک کے باہر آ کر خیال ہوا کہ آج گھر میں گھس کر پکڑ لاؤ جو ہو سو ہو، آج گھر میں گھس کر پکڑ لاؤں جو ہو سو ہو۔ اسی حالت میں دیوان حافظ کی ایک غزل پڑھتا ہوا چلا جس کا پہلا شعر یہ ہے: اے لبت آب حیات وے قدرت سر و چشم، اے رخت خورشید خادر خط تو مشک ختن۔ راستے میں حضور انور کا آستانہ عالی تھا، وہاں پہنچ کر رک گیا اور خیال کیا کہ پہلے قدم بوسی کر لوں۔ دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں اندر چلا گیا، وہاں حضور تو نظر نہ آئے، مگر کیا کہوں کہ کیا نظر آیا۔ میں نے دیکھیے بہت ہی ایک لفظ آپ غور سے دیکھیے گا، یہاں پر آخری مقام ہے یہ۔ حافظ پیاری کہتے ہیں کہ میں دروازہ کھلا ہوا تھا، میں اندر چلا گیا، وہاں حضور انور تو نظر نہ آئے، مگر کیا کہوں کہ کیا نظر آیا۔ میں نے تعجب انگیز نگاہوں سے کسی کو دیکھا اور مثل آئینہ حیرت زدہ ہو گیا۔ اسی عالم تحیر میں بادشاہ حسن کا میری طرف سر اٹھا کر دیکھنا تھا کہ بس۔ اسی عالم تحیر میں اس بادشاہ حسن کا میری طرف سر اٹھا کر دیکھنا تھا کہ بس، نگاہیں بول اٹھی وہ لے لیا دل۔ میں نہیں کہہ سکتا وہ اعجاز حسن تھا یا کہ کرشمہ عشق کی جس نے مجھ سے محو تحیر کر دیا اور میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے دیکھا کہ وہی نقشہ ہے، وہی رنگ ہے، وہی پیاری ہے جو کانوں میں بجلیاں یعنی بندے وغیرہ اور گلے میں چندن ہار پہنے ہوئے گلابی دوپٹہ اوڑھے ہوئے بیٹھی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر عجیب عالم ہوا اور میں سربا سجود ہو گیا۔ سر جو اٹھاتا ہوں تو نہ پیاری ہے، نہ پیاری تھی، نہ وہ صورت تھی، حضور انور ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ پیاری کا پتہ بھی نہ تھا۔ میں نے کہا یہ کیا؟ تو فرمایا یہی صورت ہے، اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہے اور جہاں کہیں دیکھو گے اسی صورت کو دیکھو گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی حافظ پیاری صاحب، حافظ عبد الکریم صاحب کو سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر حافظ تم ہماری دعوت کرو تو تمہیں 11 تاریخ پیر کے دن پیاری مل جائے گی۔ لیکن جیسے ہی اندر کمرے میں داخل ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہی پیاری بیٹھی ہوئی ہے۔ پیاری کی صورت میں سرکار عالم پناہ نے دیدار کرائے ہیں حافظ پیاری صاحب کو۔ اور جب آپ نے سر اٹھایا آپ کے قدم مبارک سے، اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ تو نہ پیاری ہے نہ کوئی ہے، بس سرکار جلوہ فرما ہے۔ تو حافظ عبد الکریم صاحب نے، حافظ پیاری صاحب نے کہا کہ سرکار یہ کیا تھا؟ تو سرکار نے یہ جملے ارشاد فرمایا، میں پھر دہراتا ہوں، یہی صورت ہے، اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہے اور جہاں کہیں دیکھو گے اسی صورت کو دیکھو گے۔ میں کیا کہوں کہ اس وقت کیا حالت تھی، میرے تمام خیالات ایسے پلٹ گئے جیسے کچھ تھا ہی نہیں، اور یہ بات پتھر کی لکیر ہو گئی کہ جو کچھ ہیں یہی ہیں، یہی صورت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اپنی حالت میں یہی ایک نمایاں تغیر پیدا ہو گیا۔ میں نے اپنی دلی مراد پائی اور حضور انور کی شکل میں وہی صورت دیکھی جس کا دیوانہ تھا۔
ہر ایک خیال دل سے مٹ گیا اور وہی حسن عالم افروز پیش نظر ہو گیا۔ اب کون رہا ہے جس کو دیکھوں، اب کون رہا ہے جس کو دیکھوں، ایک تم تھے سو آ گئے نظر میں۔ حافظ پیاری صاحب نے اس آخری منظر کو دیکھنے کے بعد پھر پیاری کے گھر کا رخ نہیں کیا، اور اس وقت تک نہ کبھی اس کا ذکر ہے نہ فکر ہے۔ ہاں زبان پر یہ صدا ضرور رہتی تھی، مزہ ہے پیاری کا، مزہ ہے پیاری کا اور سب جھول ہے، مزہ ہے پیاری کا اور سب جھول ہے۔ حافظ پیاری صاحب سال میں 2 مرتبہ نہایت اہتمام سے پنکھا اور غلاف اور چادر حضور انور کے مزار مبارک پر چڑھاتے ہیں۔ اس وقت حافظ صاحب کی حالت عجیب عبرتناک منظر پیش کرتی ہے۔ سر پر ان کے سینی رکھی ہوئی قوالی ہوتی جاتی ہے۔ حافظ صاحب کی آنکھوں سے آنسو، منہ سے کف جاری، دونوں آنکھیں حیرت زدہ کھلی ہوئی، تمام جسم غیر متحرک، 2 آدمی ان کو سنبھالے ہوئے، بالکل سناٹے کا عالم۔ اس حالت سے وہ حضور انور کی دربار میں پہنچتے ہیں اور لوگ چادر وغیرہ چڑھا کر ان کو اسی حالت میں واپس لاتے ہیں۔ مردہ کسی حالت ہو جاتی ہے، گھنٹوں ہوا کی جاتی ہے اور گلاب وغیرہ سنگھایا جاتا ہے۔ جب ہوش آتا ہے اس وقت مبارک سلامت کی آوازیں سننے میں آتی ہیں۔ مولوی سید غنی حیدر صاحب قبلہ وارسی وکیل و رئیس گیا بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مخدوم الملک بہاری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس شریف کے موقع پر ایک چادر کے ساتھ جو چاند شاہ صاحب کی طرف سے جا رہی تھی، جب یہ اسی حالت سے حاضر ہوئے تو ان کے منہ سے خون جاری تھا اور تمام راستے جاری رہا، سیر و خون نکل گیا، غرض کہ حضور انور کی ادنا توجہ عالی سے حافظ صاحب کی زندگی کا رخ پلٹ گیا، اور اب مجھ محبوب کی صورت میں ان کو وہ حسن و جمال نظر آیا جو عارضی نہیں ہے اور غیر فانی ہے، جس کے مقابل وہ رنگ روپ بے ثبات اور نقش بر آب ہیں۔ یہ وہ حسن خداداد ہے جس نے حافظ پیاری صاحب سے زیادہ سینکڑوں ہزاروں کو دیوانہ بنا دیا، اور جس کا منظر ہر وقت آستانہ عالی پر لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتا تھا۔ شہید خنجر عشق تو گلازار ند فتادہ در سرے کوئے شہ سوارند، اسیر حلقے زلف تو رستگارند، غلام نرگس مست تو تاج دارند، خراب بادئے لالے تو ہوشیارند۔ اس جمال عدیم المثال کو ماہتاب سے کوئی نسبت نہیں، کیونکہ اس کی 4 دن کی چاندنی ہوتی ہے۔ اس حسن کی بہار کو اس پھول سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی جو باد تند کے ایک ہلکے سے جھونکے سے مرجھا جاتا ہے۔ یہ وہ پائیدار حسن ہے جس کے دائمی نقوش ہر زمانہ میں یادگار رہیں گے۔ یہ وہ پیاری صورت ہے جس پر خود حسن و جمال کو ناز ہے۔ مزے کر لیں کلیم اب بن پڑی ہے، مزے کر لیں کلیم اب بن پڑی ہے، بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے۔ اس واقعے سے اس مسئلے کی تحقیق کے علاوہ کہ پیر کامل کس طرح عشق مجازی سے عشق حقیقت کی طرف مرید کو لاتا ہے، اور کن کن دشواریوں کے بعد کامیابی کی مبارک صورت دیکھنی نصیب ہوتی ہے، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضور انور نے باوجود قوت و اقتدار دونوں طرف سے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ شادی کر لیں، چونکہ دونوں مرید تھے اس لیے دونوں ہی کا ساتھ بھی دیا۔ یہ بات مشہور ہے، کہتے ہیں جسے عشق وہ از قسم جنوں ہے۔ عشق و محبت میں انسان کا دل و دماغ بالکل بیکار ہو جاتا ہے، اور محبت کی خاصیت یہی ہے کہ وہ اندھا کر دیتی ہے۔ مگر فریقین سے کس قدر ثابت قدمی کا اظہار ہوا اور پاک جذبات عشق و محبت قائم رہے۔ انسانی جذبات سے الگ آخر کون سی قوت ایسی ہے جس نے آخری وقت تک دونوں کو پاک دامن رکھا، اور حقیقتاً یہی برکات بیعت ہیں جو مختلف اشکال میں ظاہر ہوئے، اور حضور انور کی تمامی مریدین
کو برکات بیعت کا احساس ہے اور وہ اپنے اپنے ظرف کے موافق حضور انور کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ راکم الحروف کو صدہا لوگوں سے قسم قسم کے واقعات برکات بیعت سننے کا اتفاق ہوا ہے۔ یہ تذکرہ ایسا نہیں کہ چند اوراق میں ختم ہو سکے۔ جس کو خوش نصیبی سے حضور انور کا دست مبارک نصیب ہوا اسے کچھ وہی جانتا ہے، اور صرف وہی نہیں بلکہ جن لوگوں کو شرف حضوری نصیب ہوا ہے، خواہ وہ مرید ہوئے یا غیر مرید، آپ کے ممدوح معاون ہو گئے۔ تو یہ پورا قصہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ قابل غور ایک بات ہمیں ملتی ہے کہ سرکار عالم پناہ نے کس طرح سے تبدیلی شکل کی اپنی، اور ان کو جو ہے پیاری کے روپ میں درشن دیے۔ کیونکہ حافظ صاحب نے کہا تھا کہ مجھے تو سرکار نے کہا تھا حافظ اگر تمہیں خدا اور رسول ملے ایک طرف وہ لڑکی تو تم کس کو چنو گے؟ تو حافظ پیاری صاحب نے بے ساختہ برجستہ کہا تھا کہ میں تو اس لڑکی کو ہی چنوں گا۔ تو سرکار نے متبسم ہو کر فرمایا تھا کہ ہاں ایک عاشق ہی یہ بات کہہ سکتا ہے۔ تو یہ حافظ پیاری صاحب کا پورا واقعہ ہے جو کہ 3 حصوں میں مکمل ہوا ہے۔ آپ کو اگر یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ ہمیں سپر تھینکس کے ذریعے بھی اس چینل پر اگر ہمارے چینل کو سپورٹ کرنا چاہیں، کچھ ڈونیٹ کرنا چاہیں، اور کوئی بھی واقعات اگر سرکار عالم پناہ وارث پاک سے متعلق اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں بتائیے۔ اور سرکار کی جو واقعات ہیں، کچھ بھی واقعات اگر آپ سننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی میں سرکار کے اور اولیاء اللہ کے اسی طرح کے واقعات آپ حضرات تک لے کر آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہمیں اللہ اور اس کے حبیب اور اس کے حبیب کی آل کی محبت اور مودت پر قائم رکھے، انہی کا کر کے رکھے اور انہی کا کر کے اس دنیا سے اٹھائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔